نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تمام احباب بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور بہت جگہوں سے اظہار بھی ہو رہا ہے، سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں، اور بند جگہ ہے اس میں ایکو بھی زیادہ ہوتا ہے، کم لوگ بولیں گے زیادہ گونجے گی، آپ سب بولیں گے تو بہت زیادہ گونجے گی۔ اور اس ایمان سے، اس یقین کے ساتھ نعرہ جب بھی لگائیں کہ ہم سرکار کو پکار رہے ہیں، سرکار سماعت کر رہے ہیں۔ جب اس یقین سے پکاریں گے تو پھر آپ کو اطراف و اکناف کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نظریں گنبد خضرا کی جانب ہوں گی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ تو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ محبت سے میرے ساتھ نعرہ لگائیے اور اس یقین کے ساتھ لگائیے کہ آپ پکاریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آواز سے گونج پڑ جائے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ چند اشعار میں ایک قصیدے سے پیش کرتا ہوں اور اسی سے آغاز۔ محسن نقوی کا یہ قصیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اس سے پہلے میلاد کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک شعر، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ جو اشعار میں پیش کرنا جا رہا ہوں اور اسی کے ذیل میں ثنا خاں کو دعوت دوں گا، اسی کے تعلق کے ساتھ کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں کبھی یاسی کہہ کر، کبھی مبشر کہہ کر، کبھی مدثر کہہ کر، کبھی طٰہٰ کہہ کر، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ اور شعر قابل توجہ ہے کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اور قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر عما کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر عما کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم۔ اس لیے وجہ قسم بھی رب بیان کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے۔ مولا پھر کس بات کی قسم؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں فقط اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلا کرتا ہے، اس شہر مکہ کی قسم یاد کی ہے۔ شاعر خیال پیش کرتا ہے کہ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر عما کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر عما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور حاصل نعت
حاصلات شیر. اگر آپ توجہ کریں آسمان کی طرف تو وہ شاہ صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے جھکا ہوا ہے کہیں دور جا کر. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں جا کر دور جھک گیا ہے. ذہن میں رہے آقا کا سفر معراج. شاعر خیال پیش کرتا ہے کہ یہ آسمان جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے. ذہن میں سفر معراج رہے. شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، اور جہاں جہاں بھی پہنچے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا، لیکن پہلے سنیے اور پھر سمجھ کر سبحان اللہ کہیے گا. شاعر کہتا ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. سفر معراج پر یہ آسمان جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے کہ سفر معراج پر ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت. اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت. آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. اور استغاثے کا شعر سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ میرے ساتھ مل کر یہ التجا پیش کیجئے کہ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر. اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اور مقطع کا شعر ہے کہ قیامت کا دن ہے، سب امتیں کھڑی ہیں، بخشش کا انتظار کر رہی ہیں، اور بخشش سرکار